خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاعر دستور، میں ہوں شہزاد رضا۔ آج پوری دنیا میں ورلڈ فوڈ ڈے منایا جا رہا ہے، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کا ہی ایک حصہ ہے۔ جس ملک میں یہ کیپیسٹی نہ ہو یا اس کے پاس کھانے پینے کی وافر مقدار میں اشیاء نہ ہو، وہ لوگوں کی ضرورت پوری نہ کر سکتی ہو، تو کسی صورت بھی وہ ایک مضبوط ملک نہیں کہلا سکتی۔ آج اسی موضوع پہ اور اس کے مختلف اینگلز پر ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے منسٹر فار فوڈ سیکیورٹی سید فخر امام صاحب کو۔ بہت شکریہ سر آپ کا تشریف لانے کا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عظیم خان صاحب، چیئرمین ہیں پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ شمیم السبطین شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈائریکٹر جنرل ہیں نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کونسل NARC کے، بہت شکریہ آپ کا بھی سبطین شاہ صاحب۔ منسٹر صاحب آپ کی جانب سب سے پہلے میں آتا ہوں، اور آج جو یہ دن منایا جا رہا ہے اور زراعت کا اس میں میرے خیال میں سب سے بڑا ہاتھ ہے، اور لیکن بدقسمتی سے اب آپ بتا سکتے ہیں وہ کیا وجوہات ہیں کہ پرائسز بھی زیادہ ہیں، اور کچھ ہمیں یہ حال ہو گیا کہ کچھ بہت ضروری اشیاء باہر سے منگوانی بھی پڑ رہی ہیں، تو وجہ کیا ہوئی کہ یہ کرونا اور پھر اس کے بعد ٹڈی دل کا حملہ، یا کوئی اور وجوہات بھی آپ سمجھتے ہیں کہ؟ جی آپ کا شکریہ جی۔ آج جو دن ہے جی، اس کو ورلڈ فوڈ ڈے اس لیے کہتے ہیں کہ جو FAO آرگنائزیشن ہے یونائٹڈ نیشنز کی، جس کا ہیڈ کوارٹر روم میں ہے، اس کا آج 75 اینیورسری ہے جی 75 ایئرز اس کے ہو گئے، تو اس لیے تمام تر دنیا میں آج ورلڈ فوڈ ڈے منایا جا رہا ہے۔ فوڈ یا خوراک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور جو ہمارا ملک ہے، ہم خوش قسمت ہیں کہ 3 کروڑ 1947 میں ہماری آبادی تھی، تقریباً 22 کروڑ ہو گئی، 7 گنا 73 سال میں بہت تیز گروتھ ریٹ ہوئی ہے۔ اس کے باوجود ہم تقریباً سیلف سفیشینٹ ہیں۔ یہ پہلا سال ہے بڑے سالوں کے بعد کہ ہماری گندم کی تقریباً 17 لاکھ ٹن شارٹیج ہے، کمی ہوئی ہے۔ اس کی مختلف وجوہات بھی ہیں، پر اگر آپ اوور آل دیکھیں تو ہماری جو دھان ہے اس کی پیداوار 7.2 ملین ٹن ہے، اور اس کی تقریباً 3.8 ملین ٹن ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ تو اگر ان کو آپ دونوں کو ٹیک اپ کریں تو ہماری اوور آل فوڈ سفیشنسی اس طریقے سے بن جاتی ہے۔ اور مکئی میں بھی ہماری تقریباً 7.89 ملین ٹن ہم نے اس دفعہ اپنا ہدف رکھا ہے، اور وہ زیادہ تر تو اس کا استعمال ویسے ہوتا ہے پولٹری انڈسٹری میں، پر ہمارے اس خوراک میں بھی کچھ جی مکئی استعمال کی جاتی ہے، تو اس پہلو سے یہ ضرور ہے۔ جہاں تک ہماری گندم کی اوسط کا تعلق ہے، ہماری 22 ملین ایکڑ ہے کاشت ٹوٹل، اور ہماری ایوریج ییلڈ پچھلے سال نیشنل لیول پر صرف 28 مونڈز پر ایکڑ تھی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پچھلے سال 29 تھی، تو وہ اتنی کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں، ہم نے 10 سال میں اس میں کوئی پیراڈائم شفٹ نہیں کیا، کوئی میجر بریک تھرو نہیں کیا، بس یہ ضرور ہے کہ ہم نے اس کو سسٹین کیا۔ پہلے پچھلے سال کے علاوہ جو پہلے 4-5 سال تھے، منیمم سپورٹ پرائس 1300 تھی ہماری پر 40 kg، انٹرنیشنل پرائس عموماً اس سے کم رہی، ٹھیک، اسی لیے کوئی اٹریکشن نہیں تھی کہ لوگ اس کو کوئی اسپیکولیٹو مارکیٹ لیتے، کیونکہ باہر تو وہ جا نہیں سکتی تھی۔ یہ پہلا سال تھا کہ آپ نے یہاں پچھلے سال 1400 پہ خریداری کی، اور جب وہ مارکیٹ آئی تو اس وقت تقریباً جو انٹرنیشنل مارکیٹ تھی وہ 1900 سے لے کر 2200 روپے پر 40۔ وہ مین ریزن بنا کہ یہاں اسپیکولیٹو مارکیٹ میں، حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو ہماری کل 6 سے 7% شارٹیج ہے کل، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 365 دن دیکھیں تو مشکل سے 1 مہینہ بھی نہیں بنتا، پر پہلے دن ہی اس کو جو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں ہارڈرز اور یہ ہول سیلرز، ریٹیلرز، جب کاشتکار سے اس نے خریدتی ہے 1400 اور آگے جا کے بیچتے ہیں، اگر مثال کے طور پہ جو ایوریج ہم دیکھ رہے ہیں کوئی 1900 اور کچھ، تو پھر کاشتکار کا جو نقصان اگر آپ دیکھیں اس طریقے سے وہ اربوں کا ہے۔ میرے پاس ایگزیکٹ کیلکولیشن یہاں ہے۔ ٹھیک، ایک سوال ہے سر، وہ یہ کہ ایز اے منسٹر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی آئیڈیل پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ آف کورس اگر آپ ویٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو فوراً ایکسچینج بھی یقیناً بدلے میں ملے گا، لیکن کیا پہلے اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنی ملکی ضرورت کو پورا کریں، پھر اگر آپ سمجھیں کہ سرپلس ہے اس کو ایکسپورٹ کر دیں؟ ہاں بالکل، لاجک تو یہی ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے 7-8 سال، اور یہ پہلا سال ہے کہ ہمیں اتنی شارٹیج ہوئی ہے، اور اس کی وجوہات 2-3 تھی۔ ایک تو منیمم سپورٹ پرائس میرے خیال میں کم تھی، نمبر 2 ہمارا جو بیلنس ہے فرٹیلائزر کا
वो NPK 1 to 3 है, 1 to 2 होना चाहिए आइडियली। और तीसरा ये था कि क्लाइमेट चेंज, ये जो मार्च और अप्रैल में गैर मुनासिब कह लें अनयूजुअल रेनफॉल प्रेसिपिटेशन जिसको कहते हैं वो हुई, उससे और फिर टेम्परेचर पे कुछ ड्रॉप हुआ। और चौथा रीज़न जो है कि यहाँ रस्ट की हमारी बीमारी आनी शुरू होगी, लीफ रस्ट। ये 1 साल से नहीं, पिछले 3 साल से आ रही है। अभी उतना उसका डैमेज नहीं है, हो सकता है उसके ऊपर भी लोगों ने फंजिसाइड इस्तेमाल की और हम होप करते हैं कि अगले साल करेंगे। और अगले साल के लिए हमने अभी से प्लानिंग कर ली है कि अगले साल हमें जो ये काश्त होगी 22 मिलियन एकड़, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो 12 लाख टन सीड चाहिए उसमें से तकरीबन 5 लाख टन सीड जो है फेडरल फूड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट ने उन्होंने बना लिया है, इसको सर्टिफिकेशन कर ली है। और हमें पता भी आइडेंटिफाई भी है कि कहाँ, क्योंकि उन्होंने किया है, ज़्यादातर तो पड़ी है प्राइवेट सेक्टर में। ठीक एक सवाल और फिर आगे बढ़ता हूँ, वो ये कि आपने कहा कि ऑब्वियसली कि हमारी आबादी जब आज से जब 3 करोड़ थी और अब 22 करोड़ है, लेकिन फिर भी हम ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशेंट हैं। वजह क्या समझते हैं कि आटा आज से जो 10 साल पहले मिलता था आज उस कीमत पर नहीं मिलेगा? बिजली की कीमत में इजाफा हुआ, यकीनन बीज की कीमतों में, खाद की कीमतों में, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से। तो आप समझते हैं कि इस वक्त जिस कीमत पर आटा लोगों को आम मार्केट में मिल रहा है वो मुनासिब है या इसमें कुछ कमी आप समझते हैं होनी चाहिए? वो तो स्पेकुलेटिव रेट जो कंट्रोल्ड रेट पे दे रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले 3 महीने में 7 जुलाई में उन्होंने रिलीज़ शुरू की, सरकारी रिलीज़ 17,000 टन डेली रिलीज़ करते रहे टू द फ्लोर मिलर। वहाँ जो आटा दिया जा रहा सब्सिडाइज रेट पे 1475 रुपये पर 40 kg, और वो जो उनके आगे बेचते हैं वो तकरीबन 840-860 के दरमियान 20 किलो का जो थैला होता है वो मुनासिब है। अब जो आम मार्केट वाले हैं वो तो ज़्यादा बेच रहे हैं क्योंकि एक स्पेकुलेटिव मार्केट चल रही है। बट पंजाब का निस्बतन अगर आप ओवरऑल देखें तो गंदम और आटे के है, और उसकी एक ही वजह है कि 3 माह पहले अमूमन 15 अक्टूबर सिंध ने नहीं किया, सिंध ने अब शुरू किया 16 अक्टूबर से, जो कि एक नॉर्मल बात थी। फिर क्यों आटा पब्लिक सेक्टर ने किया? क्योंकि 40 लाख टन ख़रीदारी की थी पंजाब ने, 12.5 लाख टन की सिंध ने, 12 लाख की टन पास्को ने, फ्रंटियर ने, केपी ने कोई नहीं किया, और ना ही बलूचिस्तान ने सिर्फ 90,000 टन। तो 66 लाख टन पब्लिक सेक्टर में आए। इस वक्त भी 49 लाख 49 लाख टन इस वक्त मौजूद है पब्लिक सेक्टर में, और हम 18 लाख पब्लिक सेक्टर में इंपोर्ट भी कर रहे हैं, यानी कि 60 लाख टन हमारी टोटल हो जाएगा एंड ऑफ जनवरी। और हमारी ज़रूरत कितनी है? 40,000 टन अगर हम डेली रिलीज़ करते हैं, जो कि नॉर्मल किया जाता था, 25,000 टन पंजाब, 10,000 टन सिंध, 4,000 टन केपी, 10,000 टन बलूचिस्तान, 40,000 टन, उसको आप 25 से दे 25 डे रिलीज़ होता है मंथ में। 1 मिलियन टन 6 मिलियन, यानी कि 15 अप्रैल तक 60 लाख की कंजम्पशन होगी। और हमारे पास इंशाल्लाह 49 लाख है, 18 लाख आके 67 लाख टन, यानी कि यहाँ कमी नहीं है सप्लाई की। 4-5-6 महीने के लिए हम सिक्योर हैं किसी भी टोटली सिक्योर। और फिर नया क्रॉप आ जाएगा अप्रैल में, एंड ऑफ मार्च। कमी पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, स्पेक्यूलेशन चल रही है। उसमें आप कह लें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ही इसको रुकावट डालनी थी। सिंध क्यों हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो भी पंजाब की तरह अगर 3 महीने पहले करते, उन्होंने नहीं किया, अब वो करेंगे। और मार्केट अभी से नीचे शुरू होगी जानी, सिंध और पंजाब हर जगह। जी ठीक। डॉक्टर अजीम साहब, मिनिस्टर साहब ने अभी एक बात कही और उन्होंने कहा जी कि 28 माउंट पर एकड़, और इसमें कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। आपका इदारा मेरे ख्याल में जवाबदेह है इस बारे में कि जो रिसर्च होनी चाहिए वो उस लेवल तक क्यों नहीं पहुंची, क्या वजह रही? बिल्कुल, आपका ये सवाल जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इसका आंसर भी हमें देना चाहिए। बेसिकली जो इससे पहले हमारी ब्रीडिंग के हवाले से रिसर्च हो रही थी, उसमें हम ये जो क्लाइमेट चेंज के जो फैक्टर है उसको उस अंदाज में काउंट फॉर नहीं कर रहे थे। ये न्यू फिनोमेना है, ये पिछले 3 साल से शुरू हुआ है। इसी वजह से हमारे स्टॉक में भी रिडक्शन हुई है, और हमारी वो जो एक ग्रोथ थी वीट प्रोडक्शन के हवाले से देख लें या और फसलों के हवाले से, उसमें भी कमी आई है। उसकी बड़ी वजह यह है कि हम जो रिसर्च है, रिसर्च के दौरे में जो जर्म प्लाज्म है वो बड़ा महदूद सिमट से या चंद ऐसे मुल्कों से जहाँ से हम लेते आए हैं यूजुअली, और उन्हीं की आपस में ब्रीडिंग कर करके वैरायटियों तो हम निकाल रहे थे। जब पुरानी वैरायटी हो जाती है
تو اگر میں بتاؤں کہ جی ریسرچ کے حوالے سے کوئی 18 ورائٹیاں پچھلے 3 سالوں میں نکلی ہیں، 3 سالوں میں جو پورے سسٹم نے دی ہیں، جس کو ہم کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، جس کا ایک ویرائٹی ویلیوشن کمیٹی اور یہ ہمارے سائنٹسٹ نے ہاں یہ نکالی، اور اس میں تقریباً 18 میں جو 13 ورائٹیز ہیں وہ اریگیٹڈ ایگریکلچر کے لیے ہیں، اور 5 جو ہیں برانی ایریاز کے لیے بھی ہیں۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو وہ جو ٹیکنالوجی کا تو کام ہوا ہے، ریسرچ کا تو کام ہوا ہے، لیکن ایک دم سے یہ جو فرق کیا پڑا؟ اگر فرق پڑا کہ یہ کلائمیٹ چینج اور یہ جو ویدر ہے، جو آپ نے ٹیکنالوجی، آپ نے جو نئی ریسرچ کی ہے، جو 18 آپ جو ورائٹیز بتا رہے ہیں، وہ جب آپ نے مارکیٹ میں لائے ہیں تو اس سے فرق کیا پڑا؟ اس میں 2-3 عوامل ہوتے ہیں۔ جب نئی جو ہماری ورائٹیز ہیں نا، یہ تقریباً ہمارے ہاں چونکہ سیڈ سسٹم میں کافی کمزوری ہے، تو نیا جو سیڈ ہے فارمر تک پہنچنے میں 7 سے 8 سال لگتے ہیں۔ تو نئی ورائٹیز کا جو سیڈ ملٹیپلائی ہونے میں وہ جو ایک ٹائم لیگ ہے، کیونکہ اگر یہ ہوتا کہ یہ ورائٹیز کو 50% ایریے پہ 3 سال میں یا 5 سال میں یہ پہنچ جاتی تو یہ نقصان کم ہوتا۔ یہ تھوڑا سا اس کا فالٹ بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ریزسٹنس ہم نے جو ان ورائٹیز میں ہم نے ڈیولپ کی ہے، جو ہماری لیف رسٹ، یلو لیف رسٹ آتی ہے، وہ اس لیول کی نہیں ہے کہ جس طرح کا اگر موسم چینج ہو، بارشیں زیادہ ہوں، ویٹ ہو جائے ویدر، اور میچورٹی سٹیج پہ ہو جائے، تو یہ چونکہ ابرپٹ چینج ہے، تو اب ہم نیا جرم پلازم اور اس کے بعد دوسرے ملکوں سے بھی، چائنا سے اور بہت سارے ملکوں سے، مرسا بھی اس میں بڑے انسٹرومنٹل ہیں، رابطے بھی ہو رہے ہیں، تو ہم وہ جرم پلازم لائیں گے، اور اس کے علاوہ ایک بریڈنگ کا جو ہمارا 7 سال کا ٹائم لگتا ہے ایک ویرائٹی ڈیولپ کرنے میں، وہ ہم ایک سپیڈ بریڈنگ پہ جا رہے ہیں۔ انٹیلیجنٹ گرین ہاؤس ٹیکنالوجی چائنا میں بڑی سکسیسفلی یوز ہوئی ہے، اس میں 3 سال میں ویرائٹی نکل سکتی ہے۔ تو یہ فیکٹر جو ہے نا کلائمیٹ کے ایبیوٹیکم اسٹیٹس کہتے ہیں، ان کو مینیج کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر صرف سلیکشن نہیں، ہمیں اب جانا ہے کہ ہم جین انکارپوریٹ کریں وہ جو ود سٹینڈ کر سکیں یہ جو کلائمیٹ چینج کے فیکٹر۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ سپتان شاہ صاحب یہ بتائیے کہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ جی بیج دستیاب نہیں ہے۔ میں بڑے آسان سے سوال کر رہا ہوں کہ جو عام لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ جی بیج نہیں مل رہا ہے تو مہنگے داموں میں مل رہا ہے، یا اگر کوئی اچھی کوالٹی کا نہیں ہے باہر سے منگوا لیں، اس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ سو آپ کے خیال میں جو پاکستان میں کسان، بڑے کسان یا درمیانے کسان کے لیے جو بیج ہے وہ اچھی ٹاپ آف دا لائن کوالٹی کا ہے، اور اس میں مطلب اگر وہ استعمال کرے تو کسی قسم کا کوئی اندیشہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں جی، یقینی طور پر اس میں تو دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ اچھا بیج استعمال کرنا چاہیے، اور اسپیشلی تصدیق شدہ بیج ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل اور NARC اس میں کافی تردد کر رہا ہے، ہمارے سائنٹسٹ بھی انگیج ہیں، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ گورنمنٹ سسٹم میں وسائل ہمیشہ محدود ہوتے ہیں۔ اس میں ہم اتنی مقدار میں سیڈ پروڈیوس نہیں کر سکتے جتنا کہ کسانوں کی ضرورت ہے، تو اسی لیے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے اب کنٹریکچول فارمنگ اور سیڈ کمپنیز کو انوالو کیا ہے۔ NARC کے لیول تک ہم بیسک اور پری بیسک سیڈ پروڈیوس کرتے ہیں، جس کو اب ہم ہینڈ اوور کر رہے ہیں سیڈ کمپنیز کو اور سیڈ کارپوریشنز کو۔ تو اس سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے سالوں میں کسانوں کو بہتر سرٹیفائیڈ زیادہ مقدار میں تو آپ کا بیج کام میسر صرف ہوگا۔ سرٹیفیکیشن اور ریگولیشن کا رہ جائے گا، باقی پرائیویٹ سیکٹر یا کارپوریشنز جو ہیں وہ اس کو پروڈیوس کریں گے؟ اس کو میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں، سرٹیفیکیشن یا ریگولیشن PARC یعنی پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کا کام نہیں ہے، وہ ایک فیڈرل سیڈ سرٹیفیکیشن کا ادارہ ہے۔ ہمارے سائنٹسٹ جو ویرائٹیز ڈیولپ کرتے ہیں اس کا بیسک اور پری بیسک سیڈ ایٹ دا سینٹر ہم پروڈیوس کرتے ہیں، تو وہ بیسک اور پری بیسک سیڈ ہم پنجاب سیڈ کارپوریشن یا ادر سیڈ کارپوریشنز کے ہینڈ اوور کرتے ہیں، وہ پھر اس کو ملٹیپلائی کر کے فردر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں فارمرز میں، اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے اب MOUs سائن کیے ہیں بہت ساری سیڈ کمپنیز کے ساتھ بھی اور کنٹریکچول گروورز کے ساتھ بھی، تاکہ ہم میکسیمم تعداد میں سیڈ پروڈیوس کر سکیں۔ ٹھیک، مرشد صاحب آپ کا تعلق بھی زراعت کے شعبے سے رہا ہے بہت عرصہ، یہ مجھے بتائیے گا کہ جو بڑے کسان ہیں جن کے پاس مطلب لینڈ بھی بہت زیادہ ہے، پیسہ بھی ہے، وہ شاید سوچتے ہیں کیا یہ بہتر ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی باہر سے ایسی کوئی جو سیڈ کی یا بیج کی بات ہو رہی ہے، بیج کی قسم منگوائیں کہ جس سے ییلڈ زیادہ ہو؟ اکثر ہم سنتے ہیں جی جینیٹکلی ماڈیفائڈ قسم کی چیزیں آج کل بڑی ریسرچ ہو رہی ہے، چائنا کی آپ نے اگزامپل دی، یا جو لوکلی پروڈیوس ہو رہا ہے وہی ٹھیک رہتا ہے اکارڈنگ ٹو دا کلائمیٹ اور سوائل؟ جی دنیا کی سیڈ ٹیکنالوجی ہمارے سے بہت آگے ہے، اور جتنا کیونکہ جس طرح اور چیزوں میں آگے سیڈ ٹیکنالوجی میں بھی آگے، اور اس میں مختلف اس کے پہلو ہیں۔
ان کے جو جین ٹیکنالوجی یہ جو جرم پلازم کی بات کی بنیاد جرم پلازم ہے اور سمٹ بنیادی ادارہ ہے جو کہ میکسیکو میں ہے اور پاکستان عموماً جرم پلازم بذریعہ ڈونیشن لیتا رہا. میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ ہم کوالٹی کا ٹاپ کلاس کا لے جرم پلازم دنیا کا بیسٹ. قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے گی, ہمیں دینی چاہیے. ٹھیک. اگر بنیاد ہی ہمارے پاس وہ ورلڈ کوالٹی کی بیسٹ کوالٹی نہیں ہوگی تو ہمیں وہ جرم پلازم جو ہے لینا چاہیے. اس کے اوپر ہم ماہرین جو ہیں باہر کے, ڈاکٹر نارمن بولاک وہ شخص تھا جس نے اس پہ 15 سال ریسرچ کی اور ایٹ دی اینڈ وہ یہ لے کر آیا جو مین سیٹ تھے اس وقت کے, اور اوور نائٹ 2.5-3 گنا پیداوار بڑھ گئی. اس کی کیا وجوہات تھیں؟ 2 تھیں. ایک شارٹ سٹیچرڈ ورائٹیز تھی, پہلے ان کے سٹیم لمبا ہوتا تھا, وہ پھر لاچ کر جاتی تھی اگر پانی اور کھاد زیادہ دیا جاتا تھا, تو وہ ریزسٹ بھی کرتی تھیں, لاچ بھی نہیں کرتی تھیں, اور ان کا جو پینیکل تھا اس میں زیادہ سیڈ بھی تھا. 2.5-3 گنا. اس کی وجہ وہ گرین ریولوشن میں آیا اور وہ آج تک وہی پیراڈائم چل رہا ہے دنیا میں. اس میں کچھ انہوں نے ایڈ ویلیو کیا ہے, پر یہ سی ٹیکنالوجی بڑا سوفسٹیکیٹڈ کام ہے, پری بیسک اور پھر سرٹیفائڈ. ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں 2 ہمارے ادارے تھے صوبائی سطح پر, ورلڈ بینک نے بنائے تھے 1976 میں, پنجاب سیڈ کارپوریشن اور سندھ سیڈ کارپوریشن. بدقسمتی سے سندھ سیڈ کارپوریشن کا وہ پرفارمنس نہیں رہا. پنجاب ایک بہت وائبل, بڑا انرجیٹک, ڈائنامک, ہمارا بہت اچھا ادارہ تھا. بدقسمتی سے اس کو کچھ وہاں ایسے عناصر آ گیا کہ اس کا وہ ٹیک اوور ہی کر لیا. جو ان کے پاس 6,000 ایکڑ زمین تھی, ان کے پاس صرف 5. ملٹیپلیکیشن نہیں, یہ جو بات کر رہے ہیں نا کانٹریکچل فارمنگ, پہلے ضرورت ہی نہیں تھی. وہ ایک فارم جو تھا 6,000 ایکڑ کا, پاکستان کی 30% کوالٹی سیڈ بناتا تھا. آپ کی ضرورت جو ہے 42 to 45,000 آج ہمارے ٹنس کی ضرورت ہے کاٹن کی, اس وقت تقریباً تھی 70 سے 80,000. 1/3 وہ دیتا تھا آپ کو, اور 22% پاکستان کی ایک فارم ٹوٹل جو اس کی تھی ویٹ کی ڈیمانڈ وہ میٹ کرتا تھا. اب یہ اور بات ہے کہ میں ہسٹری میں جاؤں, پر میں نے آپ کو بنیاد بتائی. یہ جو پرابلم بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ملٹیپلیکیشن کے لیے وہ جگہ ہی نہیں ہے, اور یہ چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے, کیونکہ یہ اسٹیٹ کا کام ہے. ریسرچ لانگ ٹرم ہوتی ہے, ریسرچ اس کا فوراً نہیں آتا. یہ کہہ دیں کہ جی ہم فلاں جگہ سے بیج لائیں گے, نہیں, یہ اڈیپٹیبلٹی کے بغیر یہ نہیں ہوتا. اور جو لوگ یہاں سیڈ لاتے ہیں, مثال کارن اور یا میز جس کو کہتے ہیں, میز ایک ملک میں کہتے ہیں, اسی کو کارن دوسرے ملک میں کہتے ہیں, مکئی جو ہمارا ہے, اس کی ڈبل کیوں ہوئی ہے پروڈکشن یہاں؟ ملٹی نیشنلز لائی ہیں, 80% وہ باہر سے لا رہی ہیں اس کا سیڈ, اور وہ اڈیپٹ کر کے لاتے ہیں کہ اس کی پروڈکشن ہمارے لوکل سیڈ سے 1.5-2 گنا ہوگی. وہ ڈبل ہوگی ہے پروڈکشن, 37 لاکھ ٹن سے تقریباً 78 لاکھ ٹن ہوگی ان اونلی 7 to 8 years. ایک وجہ کوالٹی آف سیڈ, جو سیڈ ٹیکنالوجی اپ گریڈ ہوگی. اسی طرح اگر ہم گندم میں اتنا آسان نہیں ہے, اس کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے, اڈیپٹیبلٹی کرنی پڑتی ہے, اور جین انجیکشنز کرنے پڑتے ہیں. یہ ان کا کام ہے کہ اس میں ریزسٹنٹ, اب یہ جو یلو رسٹ, یہ آج سے 5 سال پہلے اس میں اگر ہو جاتا, ہمارے ان کو پتا تھا کہ آ رہا ہے, نہیں ہوا, جو بھی وجوہات ہیں. تو یہ طریقہ کار ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج وہ مارجنل چیز ہے, کل وہ 10 ہوگی, پرسوں وہ 30% ہو جائے گی. اب اس طرف, اور پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے پرفارمنس کی. ہم نے کبھی ایویلیویشن ہی نہیں کرائی اپنے ٹاپ اداروں کی کہ کیا ہے. اس کے لیے ہمیں چاہے دنیا کا ٹاپ سائنٹسٹ لا کے گروپ FAO کے ذریعے لائیں, WFP کے ذریعے لائیں, کسی ادارے کے ذریعے لائیں, کہ ہمارے لوگوں کا جو یہاں پرفارمنس رہا ہے, جب ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں, موازنے سے ہی پتہ چلتا ہے نا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم نے سسٹین ضرور کیا ہے, بریک تھروز ہم نے نہیں کیے. آج وقت آ گیا ہے, وقت لگے گا, کیونکہ میریکل نہیں ہے, معجزہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے ٹیکہ لگائیں ادھر سے نکل آئے گا. سائیکلز ہوتے ہیں, 1.5, 2, 3, 4, 5 سال. ہم اب کوشش یہ کریں گے اس منسٹری کے ذریعے, حالانکہ منسٹری کے پاس وہ اختیارات ہی نہیں رہے 18th امینڈمنٹ کے بعد, کیونکہ ڈیوالو ہو گئی ہے ایگریکلچر بیسکلی ٹو دا پروونسز. پروونسز کے بھی اتنے ہی اب زیادہ ہمارے سے بلکہ اختیار ہیں. ہم پالیسی میکنگ کرتے ہیں اور ہم پھر چیزوں کو کلیکٹ کرتے ہیں. یہ جو اب میرے پاس فگرز ہیں پاکستان کے, کہ پروکیورمنٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا 66 لاکھ ٹن, یہ ہم کلیکشن کرتے ہیں فگرز کی, پر پیداوار جو ہے وہ صوبے کر رہے ہیں. تو ہمیں ایک اوور آل پکچر دینی ہوگی, شارٹ ٹرم 3 سال
اور پھر لانگ ٹرم. اچھا یہ بتائیں کہ ہماری ایگریرین اکانومی ہم عرصے سے سنتے آئے ہیں کہ پاکستان ایک ایگریرین سوسائٹی ہے, ہم ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ تجربے بھی ہوئے, ہم انڈسٹریلائزیشن کی بھی ہم نے کوشش کی جو کہ کرنی چاہیے, پھر ہمیں کہا گیا کہ جی نالج بیسڈ اکانومی ہونی چاہیے اور اس میں آئی ٹی کا دور ہے, سارا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ساری کشمکش میں جو آپ کی ایک کور تھی, اسٹرینتھ تھی, وہ اس کو آپ نے خاصا نیگلیکٹ کیا اور اب جی بالکل کیا. اب آپ میں بتاتا ہوں آپ, جی 25 سال سے ہم نے انویسٹمنٹ نہیں کی. ایک زمانے میں ایک فل فلیج یہاں منسٹری تھی, میں خود رورل ڈیولپمنٹ کا 2 سال منسٹر رہا, اور ہم نے رورل روڈز, رورل الیکٹریفیکیشن اس زمانے میں کچھ حد تک رورل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز, ہیلتھ انسٹیٹیوشنز, یہ جو بیسک ہیلتھ یونٹس آئے ہیں پاکستان میں, اس وقت یونین کاؤنسلز تھیں, اب وہ اس کو بھی ادھر ادھر کر دیا. 6000 بیسک ہیلتھ یونٹس آن دا گراؤنڈ آ گئے تھے, پر بدقسمتی سے اگر ان کی پراپر وہاں ڈاکٹرز نہیں ہوں گے, اس قسم کے اسکلڈ ٹیکنیشینز نہیں ہوں گے, ڈیڈیکیشن نہیں ہوگی, ڈیووشن نہیں ہوگی, تو پھر کیا انسان کو ملے گا؟ پھر وہ بھاگتے ہوئے یا ڈسٹرکٹ جاتے ہیں یا بڑے شہروں میں. یہی وجہ ہے پاکستان میں کہ جب تک آپ رورل ایریاز کو وہ اہمیت نہیں دیتے, اور انویسٹمنٹ کرنی ہوگی, ہیومن ریسورس کو بلڈ اپ کیسے, ہیومن ریسورس, لٹریسی, پرائمری سیکنڈری ایجوکیشن, ٹریڈ اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن, اور پھر وہاں کالجز اسپیشلائزڈ. یہ طریقہ کار ہے, ساری دنیا نے کیا, کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم ذرا اس میں لیک, ہم اس میں طرف انویسٹمنٹ کم کرتے ہیں. میں نے ایسے انویسٹمنٹ, میرے لیے وہ انویسٹمنٹ ہے ہیومن میں, کہ وہ ایسی چیزیں ہیں جب آپ تعلیم کے ادارے اور معیاری تعلیم, معیاری ہیلتھ کے جو ادارے ہیں, جب تک آپ کوالٹی کام نہیں وہاں دیں گے, صرف یہ لکھنے پڑھنے سے نہیں ہوتا, آپ کو کریٹیو مائنڈز کریٹ کرنے پڑتے ہیں. ایگزیکٹلی. عظیم صاحب, ہم اگر کسان کا تصور ذہن میں لائیں تو ہمیں شخص آتا ہے کہ جو ہل چلا رہا ہے اور آگے اس کے بیل جوتے ہوئے ہیں اور محنت کر رہا ہے صبح سے لے کے شام تک, اور پھر کچھ جو بھی اس کو کراپ اس کی آ رہی ہے اس سے وہ گزارا کر رہا ہے. لیکن دنیا تو بہت آگے چلی گئی. آپ کا ادارہ بھی یقیناً کسانوں کو سمجھاتا ہوگا, بتاتا ہوگا کہ جن کے پاس ریسورسز ہیں کیا وہ ماڈرن ٹیکنیک اپلائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. جن کے پاس نہیں ہے ان سے تو کوئی شکوہ نہیں. ویسے اگر جو آپ نے سوال کیا ہے, یہ اس حوالے سے اہم ہے کہ دنیا میں صاف ذرا انہوں نے پر ڈراپ آف واٹر, پر یونٹ آف, پر آور آف لیبر اور پر یونٹ لینڈ جو پروڈکٹیوٹی ہے بہت بڑھائی ہے. ڈیولپ ورلڈ جو ہے وہ تو تقریباً 3 to 4 ٹائم ان کی پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ ہے. تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ماڈرن ایگریکلچر پہ گئے ہیں, اور ماڈرن ایگریکلچر کے کچھ کانسیپٹ پاکستان میں کچھ کلسٹرز میں یا کچھ جگہوں پہ ضرور ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ماموں کانجن کا جو ایریا ہے, فیصل آباد کا ایریا, یہ ایک وقت میں وہاں ہزاروں ایکڑ کے اوپر یہ ٹنل فارمنگ آ گئی تھی. لوگوں نے اڈاپٹ کیا تھا اس ٹنل فارمنگ کو, اس کی بھی ایک بڑی انیشیل سٹیج تھی اس ٹیکنالوجی کی بھی. تو ہمارے ہاں بیٹس اینڈ پیسز میں کچھ اچھے کام ہوئے ہیں, اور اس میں پروڈکشن بھی لوگوں نے لی ہے, زیادہ لی ہے, اور ہائی ویلیو ایگریکلچر پہ بھی گئے ہیں, ٹومیٹو, کوکمبر پروڈکشن میں, اس طرح کے ہائی ویلیو کراپس میں. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جی تمام لارجر فارم نے کوئی بہت بڑی ماڈرنائز کر لیا اپنے فارم کو, تو وہ نہیں ہے. تو ایک فارم ہے جو میں نے وزٹ کیا ہے سندھ میں, تو اس فارم کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک جھلک نظر آتی ہے جدید ایگریکلچر کی, جس میں وہ کمپیوٹرائزڈ کہ ہمارا انپٹ کیا, آج ہم نے کیا ڈالا, فارم سے آج کیا نکلا, اور ان کی لیبر ہائیلی ٹرینڈ ہے, اسکلڈ ہے, اور ان کو وہ انسینٹیوائز بھی کرتے ہیں. اگر ان کی وینڈ فال پروفٹس ہوتے ہیں تو ان کو شیئر بھی دیتے ہیں. لیکن بڑے فارمر نے بھی اس لیول کی جو ایک فارمنگ ہے وہ نہیں کی, اور چھوٹے زمیندار کی تو کیپیسٹی نہیں ہے. اور کچھ لوگوں نے اس کو, جیسے لائف اسٹاک سیکٹر میں کچھ جیسے باہر کی جو بریڈز ہیں, 2-3 جو گائے کی بریڈز ہیں, بڑے بڑے فارم منشا گروپ یا اور ان لوگوں نے اسٹیبلش کی ہیں, اور وہ اسی خطوط پہ ہیں جس طرح سے انٹرنیشنلی, اور اتنی ییلڈ وہ لے بھی رہے ہیں. تو سرٹن لیول کی ڈیولپمنٹس پرائیویٹ سیکٹر میں ہوئی ہیں, سرٹن سیکٹر میں, لیکن بہت گیپ ہے. ماڈرن ایگریکلچر اور پرسیجن ایگریکلچر کی بات آج کل ہو رہی ہے. یہ جو کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ ہیں, اور یہ جو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ہے, لو پروڈکٹیوٹی ہے, لو پروفیٹیبلٹی ہے, یہ وشیس سرکل ہے. اگر اس سے نکلنا ہے تو ہمیں ہر صورت پرسیجن ایگریکلچر پہ جانا ہوگا, جس میں جو سمارٹ یوز ہو ریسورسز کا, اور پروڈکٹیوٹی ہائی ہو,
کاسٹ آف پروڈکشن لو ہو. یہ الٹیمیٹ سولوشن ہے جس کے لیے ٹیکنالوجی موجود ہیں اور ابھی کچھ انیشیٹو. سردین صاحب، کسان آپ سے روزانہ کی بنیاد پر رابطہ کرتے ہوں گے، مشورہ کیا ہوتا ہے آپ کو؟ کیا کریں، کیا کس قسم کی فصل لگائیں؟ وہ یقیناً ان کی خواہش ہوگی کہ وہ جو محنت کر رہے ہیں اس کا زیادہ سے زیادہ پھل انہیں ملے، تو کس طریقے سے آپ ڈیل کرتے ہیں، کیا انہیں ایڈوائز کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت آپ کو اندازہ ہے کہ پرائم منسٹر ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام کے تحت گورنمنٹ آف پاکستان نے 277 ارب روپیہ مختص کیا ہے، جو ایک خطیر رقم ہے. میں پرسنلی یہ کہوں گا کہ کسان اس سے ضرور استفادہ کریں، وہ معیاری بیج استعمال کریں، تصدیق شدہ بیج استعمال کریں. اس کے علاوہ جیسے کہ آپ نے آج FAO کے وہ دیکھا ہوگا کہ متحد رہیں، مل کر اگائیں، تحفظ پائیں، تو اس کے تحت باہمی تعاون اور اتفاق کے ساتھ باقی کسان بھائیوں کو بھی کہیں، دوستوں کو بھی کہیں کہ اس کی طرف راغب ہوں اور اس سے پورا استفادہ لیں، اور اسی سے ملک میں خود انحصاری آ سکتی ہے. اچھا سر، ماضی میں بڑی کیمپینز چلتی تھیں میڈیا پہ اور ایگریکلچر کے حوالے سے، بڑے مزیدار اور اچھے اشتہارات بنائے جاتے تھے. اب صرف یا وہ پیسٹیسائڈ کے اشتہار آپ کو ملتے ہیں یا کوئی کمرشل فرٹیلائزر کے آپ کو ملتے ہیں، تو وہ جو ایک اویئرنیس کیمپین ہے کسی زمانے میں بہت چلتی تھی، وہ غائب ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ بنیادی طور پہ یہ صوبائی، کیونکہ زراعت چلی گئی ہے پچھلے 10 سال سے، تو میرے خیال میں آپ دیکھیں گے اس دفعہ گندم میں، یہ جو گندم کا اس وقت فصل آ رہا ہے، میں نے 2 صوبوں کے دیکھے کہ وہ کس قسم کی یہ آپ والی اویئرنیس کیمپین کے انہوں نے مختلف جو پہلو ہیں، معیاری بیج کے ساتھ ساتھ کہ اس کی سیڈ کی ٹریٹمنٹ کیسی ہونی چاہیے، پھر لینڈ پریپریشن کیسی ہونی چاہیے، پھر لیزر لیولنگ کیسی ہونی چاہیے، یہ جو اس میں یہ جو ٹیکنالوجیکل سائیڈ ہے، اور پھر سیڈ ریٹ کیا ہونا چاہیے، کس طرح کے اس کی سٹینڈ ہونا چاہیے، کتنے پلانٹس پر ایکڑ، یہ بڑی ٹیکنیکل باتیں ہیں، پر یہ بیسک باتیں جو کہ ہمارے کاشتکار کو ہر وقت نہیں پتہ ہوتی، تو کہ جب اس کی آگاہی آپ ساتھ ساتھ کرتے ہیں. پھر جو ہمارا یہ زونز ہیں پاکستان میں، یہ بھی پھر ہماری ملٹیپل کراپنگ بہت زیادہ ہے، جو کہ عموماً یہ جو آپ کو شاید خوش فہمی ہے نا کہ فارمز بڑے ہیں، پاکستان ہیز ویری اسمال اینڈ میڈیم سائز فارم. شاید چند درجن آپ کو ہوں گے فارمز وچ آر بگ بائی اینی سائز، اور وہ بھی یہ کوپریٹ سیکٹر والے آ گئے ہیں. ورنہ لوکلی جو ہے وہ تو انڈر لا آف انہیریٹنس بالکل ہی کم چلی گئی ہیں زمینوں کی ہولڈنگز پر کیپٹل کی میں بات کروں، بہت کم ہے. تو اس لیے ہمارے یہاں ٹیکنالوجی، وی ہیو 8.2 ملین فارمز ان پاکستان ان ٹوٹو، اور جو ہماری زیر کاشت زمین ہے تقریباً وہ 23 ملین ہیکٹیئر ہے، آؤٹ اوور 79 ملین ہیکٹیئر پاکستان کی ٹوٹل زمین ہے. اور جو ہمارا زراعت کا 19.3% GDP کا جو حصہ ہے، اس میں اب 61% لائف سٹاک ہے، جو ابھی میرے ساتھی بات کر رہے تھے. اور لائف سٹاک کے 3 پہلو ہیں، ہمارے 4 میجر لائف سٹاک کی ہولڈنگز ہیں. ہماری زیادہ بفلو ہے، پھر ہماری کاؤز ہیں، پھر ہماری شیپ ہیں، اور پھر ہماری گوٹس ہیں. دس از آر لائف سٹاک سیکٹر. اس میں 3 پہلو ہوتے ہیں. جینیٹک انجینئرنگ کہ اس کی آپ کی کیسے اس کو بڑھائیں گے، اس میں ہم نے کچھ چیزیں آرٹیفیشل انسیمنیشن کے تحت کرنے کی کافی حد تک کوشش کیا، پر ابھی تک اس کا میجر امپیکٹ کوئی نہیں ہے. پھر اس کا ہیلتھ کا بہت بڑا پرابلم ہے. ہمیں 80 ملین ویکسین چاہیے، ہمارے پاس 2 ملین ہے. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. پھر ہمارے فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز جو ہے وہ ریمپنٹ ہے تھرو آؤٹ. اب چائنا کے ساتھ مل کر 2 سال پہلے بہاولپور ڈویژن میں انہوں نے ایک ایریا کو ایئر مارک کیا ہے کہ وہاں فٹ اینڈ ماؤتھ. پھر ہمارے فائٹو سینیٹری سسٹمز نیڈ ٹو بی ٹوٹلی اپ گریڈیڈ. اگر ہم یہاں سے بہت ہمارے میٹ کا مثال کے طور ڈیمانڈ ہوگا، پر اگر ہم ان کے ریکوائرمنٹس نہیں میٹ کریں گے جو مڈل اور اپر مڈل کنٹریز ہیں، ویسے جو ہمارا نیبرہڈ ہے اس میں ہم 2 جگہ نکال دیتے ہیں چیزیں جن کا اتنا کوئی زیادہ معیار کی ضرورت نہیں. بٹ ہم نے کمپیٹ کرنا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ، جہاں آسٹریلیا سے آ رہا ہے، ارجنٹینا سے آ رہا ہے، برازیل سے آ رہا ہے، ایسے پروڈیوسر سے آ رہا ہے، یورپین یونین سے آ رہا ہے. تو وہ پھر ہمیں اس طرف جانا پڑے گا. اور پھر ہم اس چیز کو لے کر جاتے ہیں کیونکہ جو وہ ممالک ہیں مثال کے طور پر، وہاں تو سائز آف فارم امریکہ میں ایوریج 480 ایکرز ہے، یورپین یونین میں اٹس نیرلی 150 ایکرز. وہاں اکانومیز آف اسکیل ہیں، وہاں اسی لیے یو کین یوز مشینری آن اے لارج اسکیل. پر انہوں نے ایک اور بھی کام کیا، فارمرز ڈونٹ اون آل دا مشینری، دے ہیو دا منیمل مشینری. وہ پھر آن رینٹ لیتے ہیں، وہ کمپنیز چلتی ہیں اکٹھی. جب ہارویسٹ ہوتا ہے امریکہ میں، وہ سینکڑوں
हार्वेस्टर्स खड़े होते कंपनी से और फार्मर्स और फार्मिंग कम्युनिटीज़ उनसे ऑन रेंटल बेसिस लेके और फिर वो तमाम हार्वेस्ट करती हैं। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। और फिर उनके तो 1% पॉपुलेशन इज़ इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, 2% इज़ इन्वॉल्व। हमारा तो निफ्स मुल्क अभी तक ज़राअत में, क्योंकि हमने उसको अपग्रेड नहीं किया, हमने उस तरफ से अपने आप को आगे नहीं लेकर आए। तो ये पैरेलल्स हमारे बहुत मुख्तलिफ है। चाइना इज़ अ ग्रेट कंट्री, और चाइना के साथ जो हमारे अब तल्लुकात सीपैक की वजह से जो सेकंड फेज़ आ रहा है, उसमें जो 7 अब नए चैप्टर्स खुलेंगे आफ्टर दिस कनेक्टिविटी मोस्टली ऑन हाईवेज एंड मोटरवेज, और अब वो रेलवेज़ का भी ला रहे हैं। एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द 7। हमारी उनके साथ वर्किंग ग्रुप्स बन गए। कोविड से पहले हुआ था। चाइनीज़ एम्बेसडर मुझे 2-3 दफ़ा मिलने आए मुझे, बल्कि उन्होंने इनवाइट किया कि आप चाइना आए। मैंने कहा जी पहले मैं चाहता हूँ कि आपके माहिरीन आए हैं, क्योंकि उनसे हम वी नीड दैट ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। एक चीज़ याद रखें, टेक्नोलॉजी तभी आप अपना सकेंगे इफ़ यू हैव द कैपेसिटी टू अब्जॉर्ब। वेरी राइट। वरना तो ये तो नहीं है कि हर जगह हम चाइनीज़ को एम्प्लॉय कर लेंगे और वो टेक्नोलॉजी अब्जॉर्ब होगी। तो आपको अपने आदमी को, जो मैंने पहले बात की, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो उनकी कैपेसिटी भी हो कि वो जो चीज़ लाते हैं कि हमारे पास वो लोग खड़े। 4-5 हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर है, हमने बेतहाशा PhDs वहाँ से क्वालिफाई किया, सम एक्स्ट्रॉर्डनरी वेल क्वालिफाइड पीपल, MPhil MSCs BSCs, पर उसका इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड नहीं है। वाई? क्या वजह? ये बहुत बड़ा एक अलमिया है मेरे लिए। और वजह यह है कि जो हमारे सिस्टम्स हैं, मिसाल के तौर पे डिपार्टमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर जिसको हम कहते हैं, या दूसरे लोग हैं, उनमें चंद बहुत ही डेडिकेटेड डिवोटेड आदमी हैं। बट उसके साथ जो हमें देखना होता है, क्योंकि ये वो लोग हैं विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्राम रिसर्च सेंटर्स थ्रू दीज सिस्टम्स ऑन टू दैट, वो टेक्नोलॉजीज जब उसके पास सीड ही नहीं उस क्वालिटी का होगा और उसको पता भी नहीं होगा किस रेशो में, ये जो उन्होंने कहा ना जी 1 ड्रॉप, और वो ये टेक्नोलॉजी तो वो लोग 100 साल 150 साल के बाद लेकर आए जी। जस्ट वाज नॉट अ मिरेकल कि उधर 2 दिन में आप पहुंच जाएंगे। ये तो इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम, जो मैंने बात की है 3, 5, 10 साल की। किताबचे हमारे उठा के देख लिए, एक्सेलेंट रिपोर्ट्स रिटन, द लास्ट वन जो हमारी कमीशन रिपोर्ट थी 1987, पर वो मैं अब भी पढ़ता हूँ और तकरीबन हर महीने पढ़ता हूँ उसकी एग्जेक्टिव समरी। तो मैं सोचता हूँ कि अभी तक वहाँ हम नहीं पहुँचे जहाँ हमने 20 साल पहले पहुँचना था। हमारे लोगों ने लिखी है और वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड। तो मकसद ये है कि हमें हर वक्त, इसीलिए मैंने कहा ना, हमें अपने आप को वैल्यूएशन करनी चाहिए हर रोज़ कि हमने किस हद तक उस टारगेट, उस गोल, इस एम के हम नज़दीक आ रहे हैं, या हमें कोई और रास्ता अख्तियार करना। ठीक। अगर फूड सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं ना, तो एक तो आप लोगों की जॉब है कि पॉलिसीज़ बनाएं और उसके साथ जो बात प्रोविंसेस उसको इम्प्लीमेंट करें, और उसके बाद आपके पीछे रिजर्व्स इतना हो कि आपको कमी ना हो। लेकिन फिर खुद ही आपने कहा कि कुछ फोर्सेस हैं जो एक्सप्लॉइट करती हैं, प्राइस हाइक करती हैं, कुछ मैकेनिज्म आप बनाएं। ये इस साल खासतौर पिछले दिसंबर से लेके अब तक एग्जैक्टली तो वो डील करना भी एक बिल्कुल एक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं वो। सो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब एज अ पॉलिटिशियन मैं बात कर रहा हूँ कि आपका काम तो दूसरा है। नहीं, बिल्कुल वजाहत सवाल है, क्योंकि आम आदमी के लिए दिक्कत है। आम आदमी के लिए बहुत मुश्किलात दरपेश हैं इसी वजह से। ये जो एक्सप्लॉयटेशन है, 1400 रुपए पे खरीदी गई पिछले साल अप्रैल 2019 में, और दिसंबर 16 को वही गंदम 2200 पे बिकी। क्यों? एक दाना इंपोर्ट नहीं हुआ, सप्लाई तो वही थी। एग्जैक्टली तो जिन लोगों ने, इंटरनेशनल मार्केट बढ़ गई थी, इंटरनेशनल पैरिटी प्राइस हैड गॉन अप। टेम्पटेशन ये था कि अगर यहाँ हम इस पे या लेंगे, नहीं देंगे तो हम निकाल देंगे बाहर, विद रिस्पेक्ट। ये उनके जहन में होता है जो एक्सप्लॉइटर करते हैं, और जिसको स्पेकुलेटिव लोग कहते हैं, होर्डर कह लें, स्मगलर कह लें, व्हाटएवर वर्ड यू वांट टू यूज। ये वो लोग हैं हु प्ले द गेम। पहले क्यों नहीं 7 साल गेम खेली? यहाँ जब 1300 होती थी, बाहर 1100 थी, तो उनको क्या फायदा था? नुकसान में खरीदना होगा, इसीलिए हम बाहर लगे होते थे आपके बाहर। 40 लाख टन से 60 लाख टन आपका अंडर कैनवस रहता था गंदम। यहाँ से लेके पत्तों की से लेके रहीम यार खान तक अगर आप रोड पे जाते थे, आपको जगह जगह हम बाहर नजर, आज नहीं नजर आते। वजह क्या? डिफरेंस इन पैरिटी, इंटरनेशनल प्राइस एंड लोकल प्राइस। 1400 पे और बाहर उन्होंने देखा, और उसी चीज को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया इस साल भी। अभी तक यही जा रहा फर्क। इसीलिए हमें इंपोर्ट की हमने कर ली है तकरीबन, जैसे मैंने कहा कि जनवरी तक आ जाएगी है, और रिलीजेस भी जल्दी कर दी पंजाब ने 3 माह पहले लोकली,
सिर्फ पंजाब ने की 17,000 टन पर डे, उससे फ़र्क ज़रूर पड़ा। पंजाब में निस्बतन कम कीमत थी, बाकी सूबों में ज़्यादा थी। वैसे केपी में तो बहुत कमी वैसी थी, क्लाइमेट चेंज ने हिट किया, उनकी 12 लाख टन सिर्फ हुई, उनका डबल था उससे। और बलूचिस्तान का भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, पर उन्होंने इसके बावजूद 90,000 टन जो थी प्रोक्योर भी की। मेरा ख्याल में फ्यूचरिस्टिक हमें ये देखना चाहिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के साथ कि अगले साल हमें नहायत, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सर्टिफाइड बीज जो है, जो पड़ा है और सर्टिफाई किया हमारे डिपार्टमेंट से, वो काश्तकार तक पहुंचे, उसमें अगर सब्सिडी भी देनी पड़े हमें देनी चाहिए। ठीक, आप दोनों से एक सवाल है। पहले अजीम साहब, आप ये कि अगले साल, जैसे मिनिस्टर साहब बार बार जिक्र कर रहे हैं फ्यूचर प्लानिंग का, टारगेट क्या है? कोई 3-4 पॉइंट्स अगर जल्दी जल्दी बता सकें। हम तकरीबन अचीवेबल टारगेट हम फोर्स ही कर रहे हैं। गंदम का जो है ये मिनिस्टर साहब के साथ बड़ा कंसेंसस है ये, और पूरे हालात को देखते हुए हम अंदाज़ा हमारा है इस वक्त कि जो एफर्ट हो रही है, जिसका भी सारा जिक्र हुआ है वीट के हवाले से, तो हमें तकरीबन 28 मिलियन टन का टारगेट अचीव करना चाहिए। ये हमारी एक टारगेट ज़रूर है। ठीक, और उसके लिए अभी एक हमारी प्लानिंग मीटिंग भी है 3 दिन के बाद है, जिसमें तमाम सूबे इकट्ठे होंगे और उनसे उसको अचीव करने के हवाले से बड़ी डिटेल्ड डेलिब्रेशन भी होंगी। और दूसरा एक सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म है, साहब उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके पर बात कर सकते हैं, वो वर्क करेगा, क्योंकि एक इंसेंटिवाइज करना है। जब इंसेंटिवाइज करेंगे तो फार्मर रिस्पॉन्ड करेगा, उन्हें हमेशा किया है। 2008 में भी जब वीट का क्राइसिस आया था और उस वक्त भी बड़ी अच्छी सूरत हाल नहीं थी, तो उसके बाद इंसेंटिवाइज किया था हमने। लेकिन आप ये देखें ना, इस साल आपका 27 मिलियन का टारगेट था, तो वो मीट नहीं हो सका, तो आप समझते हैं कि 28 तक आप पहुंच जाएंगे? विद ऑल दीज मैकेनिज्म्स, क्वालिटी सीड, ठीक, इनपुट होपफुली एट द राइट प्राइस, और बाकी जितने भी इंटरवेंशंस हैं हर्बिसाइड के और दूसरे फंजिसाइड इन पर्टिकुलर, जनवरी में अप्लाई हो, बजाय कि जब पीला पिल्लाहट आ जाए। होपफुली बेटर क्लाइमेट वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं। एंड इरिगेशन एट द राइट टाइम, वो बड़ा एक क्रिटिकल फैक्टर है, और उसमें हमें फिर अपने जो एक्सटेंशन सर्विसेज है बताना पड़ेगा कि ये टोटल आपका 170 डेज ग्रोइंग पीरियड है। फर्स्ट इरिगेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विद इन 35 डेज, and then second irrigation is between 80 to 90 days. These are the 2 critical irrigation, बारिशों के अलावा। और उसमें third, fourth depends on the soil, whether it's clay, loam or clay. उस पर डिपेंड करेगा कि तीसरी, चौथी, पांचवी एप्लीकेशन ऑफ वाटर कब देनी। मैं थोड़ी सी टेक्निकल बात कर रहा हूँ, ये टेक्निकल है, तो आपका उसमें कमेंट एग्जैक्ट जाएगा। जी, आपका कमेंट फिर फाइनली मिनिस्टर साहब के पास। देखें जी, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इस वक्त एग्रीकल्चर सेक्टर के तमाम स्टेक होल्डर्स पीएम एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम में इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं, जिसमें साइंटिस्ट वो वैरायटीज़ इवाल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो डिजीज़ रेजिस्टेंट हों, जो ड्राउट रेजिस्टेंट हों, जो पिछले साल प्रॉब्लम रस्ट का, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, आया था, हमारी 2 वैरायटीज़ उसमें रस्ट रेजिस्टेंट हैं, और जिनको रस्ट का प्रॉब्लम आया था उन वैरायटीज़ को हम रोक रहे हैं, और वो वैरायटी जो रस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है उनको हम प्रमोट कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये करूँगा कि ये जो शार्ट फॉल जिसका जिक्र किया जा रहा है, ये कुछ नहीं है। ये तो अगर हम हार्वेस्टिंग लॉसेस इवन उन पर काबू पा लें, तो जो तकरीबन हमारे 8 से लेकर 14% तक हो जाते हैं, तो हमारा शार्ट फॉल से तो बहुत ज़्यादा हम वैसे ही ले लेंगे। और इंशाअल्लाह ये हमारे साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं, और हम एक्सटेंशन वर्कर और एकेडमिया के साथ मिल के काम कर रहे हैं, और साइंटिस्ट में भी जो क्रॉप डिजीज़ से मुतल्लिका है, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और बेहतरी आएगी। ठीक, मिनिस्टर साहब, आप ने यकीनन अपनी मिनिस्ट्री के लिए या अपने लिए टारगेट रखे होंगे कि अगले 1 साल में आपने क्या अचीव करना है। अचीव हो ना हो, मतलब मुख्तलिफ फैक्टर्स आ जाते हैं, वो मैं नहीं कर रहा, लेकिन यकीनन आपने रखे होंगे। एक आम आदमी की ज़बान में अगर मैं बात करूं, तो अगर आप तंदूर पे रोटी लेने जाएं तो 15 रुपए का नान इस्लामाबाद में आपको मिलेगा। कोई ऐसा जहन में है कि जब आपकी क्रॉप अच्छी होगी, वाफर मकदार में अच्छे नरखों पर आटा आएगा, तो वो जो 10 रुपए की रोटी आज से 4-5 महीने पहले मिल रही थी, वो वापस उस रेट पे आ जाएगी या नहीं? लेकिन ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे हमारा ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगले चंद दिनों में हम फिक्स करने वाले हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ ख़ास तौर पे फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, उसका बहुत फ़र्क पड़ेगा एट रीज़नेबल रेट्स। उस पर भी हम इंशाल्लाह सब्सिडी देने की पूरी तवज्जो हमारी है।
اور اس کے علاوہ اگر جیسے یہ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ رسٹ، وہ تو فیلڈ میں ہمیں پتہ لگ جائے گا نا کتنے پرسنٹ رسٹ ریزسٹنٹ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. امید کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایسے ہم سیڈ استعمال کریں گے. تو پھر یہ جب فیکٹرز ان ٹرن لیں گے، کیونکہ میرے لیے یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، بٹ آئی ڈونٹ ہیو، دیر از نو ایزی آنسر، کیونکہ وہ جب تک ہماری اویلیبلٹی اس اسکیل پر نہیں ہوگی میں نہیں کہہ سکتا. اور اب بھی یہ جو اسپیکولیٹو بائنگ اور پروفیٹیرنگ کی وجہ سے اتنی قیمت بڑھی ہے، اویلیبلٹی ہے پر اس کے باوجود وہ چند لوگوں نے اس کو اتنا کر لیا، اور پھر لوگ مجبوراً خریدتے ہیں کیونکہ اور ان کے پاس آپشن نہیں. تو اگر ہمارے ہاتھ میں ان سٹاک زیادہ ہوگا تو پھر وہ یہ نہیں کر سکیں گے. تو ہماری ایک ہی اب کوشش ہے کہ اگلے سال ہم اپنے ٹارگٹس جو ہیں پچھلے سال سے 8 سے 12% اگر ہم بڑھا سکتے ہیں تو پھر انشاءاللہ وہ نان بھی اپنی جگہ پہ آ جائے گا، تندور کی روٹی بھی آ جائے گی، توے کی روٹی بھی آ جائے گی. ٹھیک. آپ ویسے یہ سمجھتے ہیں کہ جو فوڈ سیکیورٹی ہے اٹس اے پارٹ آف دا نیشنل سیکیورٹی آف اینی کنٹری اینی ویئر ان دا ورلڈ، کہیں پہ بھی؟ ایبسلیوٹلی. ٹھیک. اور آپ نے 18th امینڈمنٹ کا بھی ذکر نہیں، کیا. اس کے علاوہ دیکھیں نا، کنٹری لائک جاپان which has to import most of its rice from the world، وہ کیا کرتے ہیں؟ they are the third biggest economy in the world، $6 trillion. America number 1, $24 trillion. China number 2, $14 trillion. Japan third at $6 trillion. Germany fourth at $5.5 trillion. India is now fifth at $3.2 trillion. Then France and Britain at $2.9 trillion. وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جاپان سپر رچ، فوڈ کے اوپر اتنے وہ پرٹیکولر ہے کہ وہ اپنے کاشتکار کو کئی گنا زیادہ دیتے ہیں. they can afford it، we can't. فرق یہ ہے، ہمارا بجٹ تو بالکل کم ہے. تو ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ کم از کم کسان کو بھی فیئر پرائس ملے، جو لوور طبقہ ہے شہروں میں اس کو بھی سستی روٹی ملے. تو یہ ایک بڑا انٹرکٹ بیلنس ہے. میرا کوشچن یہ تھا کہ جو اگر اس چیز کو سارے ابھی بھی اور پہلے بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور کرتے تھے کہ فوڈ سیکیورٹی ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، سو 18th امینڈمنٹ کے بعد اس میں وفاق کے ہاتھ تو خاصے بن گئے نا، اور صوبوں کی اگر کیپیسٹی ہے تو وہ اچھا کام کریں گے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ اور میں بیٹھ کے یہ ڈسکشن کر رہے ہوں گے. واٹ ڈو یو تھنک اس کا پھر سولوشن کیا؟ ان کی کیپیسٹی بڑھا دی جائے یا کہا جائے کہ تھوڑا بہت اس پہ ریویو اس کے 3 مختلف پہلو ہیں. منیمم سپورٹ پرائس تو فیڈریشن کا ہے رسپانسبلٹی. اس وقت تو انہوں نے ورلڈ پرائس سے زیادہ رکھی اور اس کے نتائج بھی لیے کہ وہ انبار کھڑے ہو گئے. ابھی تک ایک نیا سیناریو بلڈ اپ ہو گیا نا کہ ہمارا 1400 تھا، باہر 1900 سے 2100 تھا، تو بالکل ریورس ہوگی سچویشن. اب اس کو ہم کچھ حد تک کریکٹیو ایکشن کرنے جا رہے ہیں ود دا نیو منیمم سپورٹ پرائس. میں اس کی بات نہیں کر سکتا کیونکہ جب تک ای سی سی اور کیبنٹ میں پاس نہ، اور میرے ذہن میں بالکل ہے فگر کیا ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ ہے کہ باقی جو لوازمات ہیں، ان پٹس ایٹ دا رائٹ ٹائم ایٹ فیئر پرائس. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں نا جی اس میں اگر پروفیٹیبلٹی پچھلے سال آپ دیکھیں گندم میں، دا فارمر ڈڈ ناٹ ایون ریکور دیئر انویسٹمنٹ ان ویٹ. یہ حقائق کی بات ہے جو لوگوں کو شاید علم ہو یا نہ ہو. تو وہ پہلو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے نا کہ وہ لوگ جو 6 ماہ اس پہ اپنا خون پسینہ لگاتے ہیں ان کا معاوضہ کیا؟ اس کو تو بالکل، کیونکہ وہ لابیز اتنی کمزور ہو جاتی ہیں نسبتاً، ان کی آواز اوپر نہیں جاتی. اب وہ جو چند افراد ہیں جن کا میرے ساتھی نے یہاں نام لیا، وہ تو ہر سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اور وہاں سے سرپلسز لا کے وہ زراعت میں لے کر آ رہے ہیں. تو اچھی بات ہے، بٹ جب تک ہمارے ملک میں یہ پہلو ہم نہیں دیں گے کہ ایک فیئر لیول پلینگ فیلڈ ہم دیں، تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں بڑے ہمارے میں ہمت ہے، ان کے اندر حوصلہ ہے، اور خاص طور جو کاشتکار اور کسان میں حوصلہ ہے میرے خیال میں کم لوگوں میں. وہ انتظار کرتا ہے، ہر چیز کے لیے انتظار کرتا ہے، اور اگر نقصان ہو جاتا ہے وہ کہتے جی سائیں میں کیا کرا، قدرت کا کھیل. اچھا، آپ کی منسٹری کی فائنل سے ہوتی ہے ای سی سی میں کوئی کراپ امپورٹ کرنی ہے، ایکسپورٹ کرنی ہے، یا اس سے متعلق کوئی فیصلے لینے ہیں؟ حتمی رائے آپ کی ہوتی ہے آپ کی منسٹری کی، یا ہونی چاہیے کہ آپ؟ نہیں، کلیکٹیو ڈیسیجن ہوتا ہے. ٹھیک. سب اپنی رائے دیتے ہیں، کلیکٹیو ڈیسیجن ہوتا ہے. کارپوریٹ ڈیسیجن جس کو کہہ لیں آپ، کلیکٹیو وزڈم کہہ لیں آپ. ای سی سی میں بھی کلیکٹیو ہوتا ہے کیونکہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا کیبنٹ کی. وہی پرنسپل کیبنٹ میں اپلائی کرتا ہے. میرا کوشچن اس لیے میں نے پوچھا کہ ای سی سی کے پاس دیکھنے کو، ڈیل کرنے کو بہت کچھ ہے. اس نے خالی ایگریکلچر پہ نہیں بات نہیں کرنی، اس نے بہت سارے اور شعبوں پہ بات کرنی ہے. ایگزیکٹلی. تو کیونکہ آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، آپ کی منسٹری، آپ کے ساتھ جو بیوروکریٹس بیٹھے ہیں، تو پریفرنس ان کی بات کو دینی چاہیے کہ اگر آپ نے کچھ ایکسپورٹ کرنا ہے یا امپورٹ کرنا ہے.
امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو مسئلہ ہے نا جی وہ تو جاتا ہے اسٹیٹسٹکس پہ. جی جی یہ آپ کی پروڈکشن ہے, یہ آپ کی ضرورت ہے. اگر پروڈکشن زیادہ ہے ضرورت سے کوئی, پھر تو ایکسپورٹ امپورٹ جب کمی ہو جاتی ہے اور ضرورت زیادہ کی ہے وہ تو ایک اور بیلنس ہے, اس میں بھی مارجنس کی بات ہوتی ہے. لیکن لاسٹ ایئر کوئی فیصلہ ٹھیک شاید نہیں ہوا. پتہ نہیں, میں اس وقت نہیں تھا. پر ایشو یہ ہے نا جی کہ حالات ہمیں آگے دیکھنے چاہیے. میں آپٹمسٹک ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوانوں میں, ہماری خواتین میں, جی یوتھ میں بہت صلاحیت رکھتے ہیں. ہمیں ان کو مواقع فراہم کریں, ان کو تربیت دیں اور ان کو گولز دیں ٹو اٹین دم. ٹھیک. اب میں دیکھ رہا تھا کچھ فگرز, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کیونکہ یو آر ویری گڈ ان نمبرز, کہ جو گلوبل ہنگر انڈیکس ہے اس میں 88 نمبر دکھایا گیا ہے پاکستان کا آؤٹ آف 107 کنٹریز. اور پاکستان جو بیورو اسٹیٹسٹکس ہے وہ کہتا ہے جی 16% جو ہماری آبادی ہے وہ یا ماڈریٹ یا سویئر میل نیوٹریشن کا شکار ہے. سو یہ بھی ایک چیلنج ہے. میرا خیال میں اندازاً یہ ٹھیک فگر ہے, اور اب کووڈ کے بعد ہو سکتا ہے اس میں سلائٹ اضافہ بھی ہو, بٹ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. امریکہ جیسے ملک میں میرے خیال میں 7-8% لوگ ایسے ہیں, وہ کو کہنا نہیں چاہیے, جی جی ٹوٹلی میل نیوٹریشن سے سب. ان کا اپنی ایک سوسائٹی ہے, دے ڈونٹ گیو کوریج ٹو پیپل اکراس دا بورڈ. ان کا بڑا جھگڑا رہتا ہے اس کے اوپر, آپ جانتے ہیں, خاص طور ان کے جو ہیلتھ سروسز ہیں. ان لائک یورپ جہاں کہ وہ ٹوٹل کوریج دیتے ہیں انڈر دا سوشل سسٹمز. تو وہ ہمارے ملک کے اندر بھی ہم یہ احساس پروگرام نے میرا خیال ہے زبردست ریلیف دیا, اور بہت ٹرانسپیرنٹ تھا. 16 ملین فیملیز کو نیرلی 200 بلین روپیز جس طرح ڈسٹریبیوٹ کر دیا. اٹس اے گریٹ کریڈٹ ٹو مسٹر پرائم منسٹر عمران خان اینڈ ہز ٹیم. آئی تھنک وی مسٹ گیٹ فرسٹ ٹائم آن دس اسکیل. یہ ڈسٹریبیوشن تھی اکراس دا بورڈ, کوئی اس میں پولیٹیکل نو پولیٹیشین واز انوالوڈ. تو یہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اکراس دا بورڈ جب آپ دیں گے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی, کیونکہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں, جن کو ضرورت مند ہے, ان تک جب یہ چیز آپ پہنچائیں گے تو بہت فرق پڑتا ہے. لیکن آپ اگری کریں گے کہ لانگ ٹرم میں اس کو سسٹین کرنا بڑا مشکل ہے, کہ آپ ایک حد تک تو دے سکتے ہیں لیکن پھر اگین آپ نے وہ تو ہماری اکانومی نہیں سسٹین کرتی نا. اب وی آر بورونگ دا ہول ٹائم. ہمارا ڈیٹ برڈن جو ہے ہمارے لیے عذاب بنا ہوا ہے. 2900 بلین از ڈیٹ ری پیمنٹ ان دا بجٹ, جو لاسٹ بجٹ تھا ابھی جون کا. اور اس کا ایک ہی ہے راستہ, ریز دا ییلڈز پر ہیکٹر ان میجر کراپس. اینڈ دین یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی ہائر ویلیو, ہالینڈ, نیدرلینڈس 17 ملین کا لوگ ہے, سیکنڈ لارجسٹ ایگرو اکانومی ان دا ورلڈ. وائی؟ ٹیکنالوجی, مور دین دیٹ ہیومن ریسورس. آئی ایم شیور کہ اس پر آپ کام کر رہے ہیں, اور یقیناً کامیابی بھی ہوگی اگر اسی محنت سے اور صحیح طور پہ کام کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا منسٹر صاحب تشریف لانے کا, اس پہ ڈسکس کرنے کا. ڈاکٹر محمد عظیم خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. شمیم السبطین شاہ صاحب تھینک یو سو مچ, آپ بھی تشریف لائے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, ورلڈ فوڈ ڈے کے اوپر گفتگو کر رہے تھے, کچھ ٹیکنیکل باتیں بھی کی ہمارے جو معزز مہمان تھے انہوں نے, لیکن بات وہی ہے کہ ہمیں اپنی جو ایگریکلچر کی جو بیس ہے اس کو مضبوط کرنا ہے. اور یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں اور جو انڈر دا لیڈرشپ آف سید فخر امام صاحب اینڈ انڈر لیڈرشپ آف پرائم منسٹر عمران خان, وہ اس پر یقیناً کوئی نہ کوئی اچھی خبر دیں گے. اور سب سے بڑی بات جو ایک عام آدمی سوال یہی کرتا ہے کہ کیا اس کے گھر میں مناسب نرخوں پر آٹا آ رہا ہے, کیا وہ بازار سے روٹی خریدنے جاتا ہے تو اس کی استطاعت میں ہے. یہ وہ سوال ہیں کہ جس کے جواب ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جب گندم کی نئی فصل آئے گی اور نیا ذخیرہ آئے گا تو اس میں ان کے پاس وہ جواب ہوں گے اور کھل کر پبلک کو اس سامنے جواب دے بھی سکیں گے. بہرحال پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.